بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، میں نے نماز جمعہ ادا کی، تو جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کاروبار کے بارے میں یا کوئی کام بھی ہو اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کریں، پھر اپنے مخلص بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ آپ مشورہ کریں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کاروبار کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے استخارہ کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو نماز جمعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ 3 جمعے ضائع کر دیتا ہے اس کا نام منافقوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو نماز جمعہ کسی حال کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جس طرح نماز جمعہ فرض ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ 5 نمازیں ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض ہیں۔ تو نمازوں کو ان کی خصوصیات کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ یہ ہماری روحانی دولت ہے۔ جب روحانی دولت ہوگی تو مالی دولت کے اندر اللہ پاک برکت ڈالیں گے۔ تو ہم کوئی بھی دنیا کا کام کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ لازمی مشورہ کریں۔ اب مشورے کا کیا طریقہ ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے ہی لے لیں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو مثال کے طور پر میں چائے پکاتا ہوں اور چائے لوگوں کے اوپر بیچتا ہوں۔ سبز چائے پکا کے 3-4 کپ پکڑ کے میں بازار کی طرف نکل جاتا ہوں، تو اللہ پاک اس سے بھی مجھے مزدوری عطا فرمائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ چھوٹے لیول سے کام شروع کرتا ہے اللہ پاک اسے اوپر لے جاتے ہیں، اور جو ایک دم اوپر سے شروع کرتا ہے نا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر وہ اس کے لیے ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو کام جو بھی کریں اللہ سے مشورہ کریں اور نیت خالص ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ میری عزت بچے، میری بیوی بچوں کی عزت بچے، میرے والدین کی عزت بچے، اور جو میں کماؤں گا میں کھاؤں گا، میری اولاد کھائے گی، میرے والدین کھائیں گے، میری بیوی اور میرے بچے کھائیں گے، اور میرے جو رشتہ دار کھائیں گے، ان کو اللہ طاقت نصیب کرے اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ اب ساتھ ہی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک آدمی نے یہ مکان بنایا، ایسے مکان بنایا اور اس کے اوپر روشن دان رکھا، تو ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ روشن دان آپ نے کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے روشن دان اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے تازہ ہوا داخل ہو اور یہ جو اندر کی بھاپ ہے یہ باہر جائے۔ تو ان بزرگ نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ نیت کیوں نہیں کی کہ میں نے یہ روشن دان یہ سوراخ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ مسجد کے اندر مؤذن اذان دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کی آواز میرے کمرے کے اندر داخل ہوگی۔ اب آپ کی یہ نیت ہوتی تو یہ روشن دان بنانے کا ثواب آپ کو ملتا رہتا، اور دنیا کا کام ہوا کا اندر کمرے میں داخل ہونا اور بھاپ کا باہر نکلنا یہ تو دنیا کے اندر چلتا رہتا، لیکن ثواب آپ کو ملتا رہتا کیونکہ آپ کی نیت تھی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کرنے کا کسی کام کے اندر وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ استخارہ کی نیت باندھ لیں، اور پہلی رکعت کے اندر جس طرح عام روٹین کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو علیہم ولا الضالین آمین پر پہنچیں تو اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون یا کوئی صورت بھی آپ کو آتی وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر ولا الضالین آمین کے بعد سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ لیں۔ اب 2 رکعتیں پڑھ کے التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اللہم ربنا یا رب جعلنی، جو قرآن پاک کی یا حدیث مبارکہ کی دعائیں وہ پڑھ کے سلام پھیر لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد نماز کی چھوٹی سی کتاب، جن کو یاد ہے تو ان کو تو کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتاب اپنے پاس رکھ لیں اور سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھیں، وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے الحمدللہ زبانی یاد ہے، اور جن کو زبانی یاد ہے وہ ہاتھ کے اندر یہ کاپی رکھ کے، کتاب رکھ کے نماز کی چھوٹی، اور اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اب دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کتاب کے اندر ان ھذا الامر کی جگہ اس کے اوپر ایک لکیر سی پڑی ہوئی ہے، ان ھذا الامر کی جگہ آپ ان ھذا الکاروبار بولیں، ان ھذا النکاح کرنا چاہتے ہیں ان ھذا النکاح بولیں، اور اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کسی لڑکے کے ساتھ تو اس لڑکے کا نام لے کر آپ بولیں ان ھذا الزاہد، ان ھذا ابو بکر، ان ھذا العمر، ان ھذا العثمان، ان ھذا العلی، یعنی لڑکے کا جو نام ہے اس جگہ نام لے لیں۔ ان ھذا الکاروبار بھی بولیں، ان ھذا المعاملہ بھی بول سکتے ہیں، یا ان ھذا الامر کہہ کر نیت اس کام کی کر دیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ آگے پڑھے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر دوسری مرتبہ آ رہا ہے، تو ان ھذا الامر کی جگہ جو پیچھے میں نے ذکر کیا ان ھذا المعاملہ، ھذا النکاح، ھذا الکاروبار، یہ ساری، یا ان ھذا الامر کی جگہ نیت ذہن کے اندر پھرا لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آگے آتا ہے شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفنی عنہ واصرف عنہ واقدر لی الخیر خیر سکان ثم ارزقنی بھی۔ یہ دعا مکمل کرنے کے بعد آخر کے اندر پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اور آمین کہہ دیں۔ اب اس مقام کے بعد میں آپ کو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب استخارہ و انتشارہ کے اندر لکھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی سے یعنی استخارہ کیا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہم نے عشاء کی نماز کے بعد یہ نماز استخارہ پڑھی، رات کو ہم سو گئے تو ہمیں کچھ نہیں نظر آیا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو خواب کے اندر اس کا نفع اور نقصان بتا دیا جاتا ہے، اگر خواب کے اندر نہ بتایا جائے تو جو وہ کام کرتا ہے تو اس کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو جائے گا، اس کی طرف اس کا ذہن چاہے گا، دل چاہے گا کہ میں کروں، اور اگر اس کے اندر نقصان ہو تو اس سے دل پھیکا ہو جاتا ہے
اس سے دل برا ہو جاتا ہے اور وہ دل یہ کہتا ہے کہ اس کام کو نہ کرو، تو یہ بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کرو یا نہ کرو۔ اگر دل اچھا ہو جائے تو کرو، اگر نہ ہو تو نہ کرو، سمجھو کہ نقصان ہے۔ اور تیسرا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر بھی نہیں بتایا گیا اور پھر اس کے ذہن کے اندر کسی چیز کا رجحان بھی نہیں پیدا ہوا کرنے نہ کرنے کا، دو صورتیں نہیں ہوئی، تو اب تیسری صورت کے اندر یہ کام کرے گا تو اس کام کے اندر اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ مشورہ تو اللہ کے ساتھ کر لیا ہے نا، تو یہ مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیا۔ اب ہم جلد بازی کر لیتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، تو اس لیے جلد بازی کبھی بھی نہ کریں، کوئی کام بھی کریں اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کریں اور نماز استخارہ پڑھیں۔ اب نماز استخارہ صرف عشاء کے بعد نہیں ہے، جن نمازوں کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں ان نمازوں کے بعد آپ جو ہے نا نماز استخارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ عشاء کے بعد کرتے ہیں، چلو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ضرور مشورہ کریں اور پھر آپ نے مخلص دوست اور بھائیوں کے ساتھ بھی مشورہ کر لیں کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے روزگار میں، کاروبار میں برکت ڈالے، اور آپ لوگوں کو اس مشین کے معاملے میں، ہینڈ مالڈنگ مشین کے معاملے میں جو پرابلم پیش آ رہی ہو وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ کریں اور میرے ساتھ مشورہ بھی کریں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اچھا مشورہ دوں گا کس چیز کے لینے نہ لینے کا، اور کسی چیز کے جو میں کر رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو اپنی رائے ضرور دوں گا، اور پھر آپ خود اپنے ذہن کے مطابق کام کریں۔ تو مشورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں۔ اللہ آپ کے روزگار میں، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ میرا نمبر پھر بھی نوٹ کر لیں، 0311 051 3296، 0311 051 3296، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، زوم نمبر ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ آپ کے مال میں، اولاد میں، عزت میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، والسلام۔